بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ میرے بھائی کو مار دیں، ہم سب کو مار دیں، ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عمران خان کے اوپر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ آج کی تازہ ترین صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور آج کیونکہ منگل کا دن تھا اور آج آئی ایس ایف اور یوتھ کے بڑی تعداد میں جو ہے وہ نوجوان وہاں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ آج بھی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی اور حسب معمول اس وقت بھی صورتحال اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کشیدہ ہے۔ تمام لائٹس آف کر دی گئی ہیں، اندھیرا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں بڑی تعداد میں کارکنان بیٹھے ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اور عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہر بندہ اس وقت مجبور ہے، میڈیا مجبور ہے، پولیس مجبور ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ مجبور ہیں۔ کسی کے اندر جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ وہ حق کی بات کہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو اگر انہوں نے مار دیا تو ہم جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہماری جان جو ہے وہ ہمارے بھائی سے زیادہ جو ہے وہ عزیز نہیں ہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانہ بھی دیں گے اور آزادی کی جو شمع ہے اس کو جلا کے رہیں گے۔ اسی قسم کی تقاریر جو گزشتہ دنوں کوہاٹ میں جلسہ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ کی گئیں، اور کہا گیا کہ موت یا آزادی، اب دو رستے ہیں، یا موت ہے یا آزادی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس جس کے اوپر وہ سفر کر سکے۔ دوسری جانب آج جو اسلام آباد کی عدالت ہے، اس کے جج جو ہیں ابو الحسنات، انہوں نے جو ہے وہ 3 پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ 2 اور پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، ان کے آج انہوں نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے۔ اور یہ بات بالکل اب یہاں ہے کہ کسی صورت بھی موجودہ سسٹم کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کہیں پہ بھی کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ ہی عمران خان کے لیے ہے، نہ ہی عمران خان کے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات ابھی تھوڑا سا تحریک انصاف کو عقل آ چکی ہے کہ اب وہ ایجیٹیشن کے اندر وہ والا جو ہے نا تشدد کا عنصر وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے اگر ذرا سی بھی حرکت کی، کوئی ذرا سی بھی جو ہے وہ ہم نے ریزسٹنس کی، کوئی ہاتھا پائی کی یا کچھ کیا تو حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو سمجھداری کا یہی مظاہرہ ہے کہ بڑے پرامن طریقے سے بیٹھ کے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ گزشتہ جو جمعرات تھی اس کے اندر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ رات کو کینن سے وہ جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ بھی وہاں بیٹھے رہے، کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور پرامن طریقے سے وہ لوگ چلے گئے اور کسی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، اور عمران خان کی بہنیں اور وہاں پہ جو بیرسٹر گوہر جو قائم مقام چیئرمین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں تیش دلا رہے ہیں کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ کریں یا ہم کوئی ریزسٹ کریں، لیکن ہم اب عقل مند ہو چکے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جتنا ظلم اور بربریت کریں گے ہم سہیں گے، لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ دوسری جانب یہ بھی امکانات ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے تو ان کی کسی ٹائم بھی گرفتاری متوقع ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیزی سے کام جاری و ساری ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ وہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو حالات کنٹرول کرنے کے لیے شاید گورنر راج لگانا پڑے، کیونکہ نیکسٹ آپشن میں کسی بھی تحریک انصاف کے بندے کو وزیر اعلیٰ نہیں لگایا جائے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور یہ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں اس وقت بھی اس سخت سردی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے، وکلاء کی ملاقات کرائی جائے۔ لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی صورت بھی اب ملاقات نہیں کرائیں گے، کیونکہ یہ ملاقاتیں سیاسی انتشار کا باعث بن رہی ہیں، اور یہ لوگ اندر ملاقات کے بہانے جاتے ہیں اور واپس آ کے یہ جو ہے وہ پاک آرمی اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ بڑی غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور نوجوانوں کو تیش دلاتے ہیں۔
اور ریاست کے خلاف اکساتے ہیں. لہٰذا جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، اس کے تناظر میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی صورت بھی اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ سیاسی جو ہے نا وہ گڑھ نہیں بننے دیں گے، اور وہاں پہ کسی قسم کی بھی سیاسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا جب نواز شریف اسی جیل میں موجود تھے تو مریم نواز اسی جیل میں موجود تھیں تو ان کو جو ملنے بڑے بڑے جو ہے وہ وفود آتے تھے تو وہ بھی کیا وہاں سیاسی پیغام ہی لے کر آتے تھے نا. اور یہ بھی کہنا تھا کہ کلثوم نواز جب بھی باہر آتی تھیں تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتی تھیں، نواز شریف کا پیغام پہنچاتی تھیں. تو جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے اور ظاہری بات ہے وہ سیاست کی بات کرے گا اور وہ باقی باتیں تو دائیں بائیں شائیں تو نہیں کر سکتا. لہذا حکومت کو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے کہ عمران خان کی کوئی اندر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باہر آئے جس سے حالات مزید کشیدہ ہوں. اور حکومت کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم یہ ملاقات اب نہیں کرائیں گے جب تک ہمیں شورٹی نہیں دی جاتی کہ یہ صرف ملاقات جو ہے وہ حوال تک رہے یا ذاتی جو ہے وہ ڈسکشن پہ رہے، اس میں کوئی سیاسی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہ آئے، باہر کوئی پیغام نہ دیا جائے. تب تک جو ہے گارنٹی کے بغیر ہم کسی بہن کی یا کسی وکیل کی بھی ملاقات نہیں کرائیں گے. بہت شکریہ.